السلام علیکم۔ ہم ذہنی بیماریوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں شرم اور جھجک کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ہماری سوسائٹی میں ذہنی بیماری کو اکثر چھپایا جاتا ہے، کیوں؟ کردار کی ایک کمزوری سمجھا جاتا ہے، ایک لعنت۔ ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز اور کینسر کے بارے میں تو ہم آسانی سے اور کھل کے بات کر لیتے ہیں، لیکن نفسیاتی مسائل کے بارے میں خاموشی۔ لیکن میرے خیال کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ ان بیماریوں کے بارے میں بھی ہم کھل کر اور ایمانداری سے بات کریں، کیونکہ بہت سارے انسان ان مسائل کے شکار ہیں اور تکلیف میں ہیں، اور ان کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں ان موضوعات پر کھل کر بات کرنی ہوگی۔ اور آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے بارے میں۔ ڈپریشن کیا ہے؟ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جو بہت عام ہے۔ زندگی کے دوران 10% تک انسانوں کو کبھی نہ کبھی ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کے علامات ہیں افسردگی یعنی کہ سیڈنس، مختلف چیزوں سے دلچسپی کھو دینا، کسی کام پہ دل نہ چاہنا، طاقت کی کمی محسوس کرنا، تھکاوٹ محسوس کرنا، جن باتوں سے پہلے خوشی ملتی تھی اب کچھ محسوس نہ کرنا، صرف بے حسی۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا، توجہ دینے میں دشواری، احساس کمتری، خودکشی کے خیالات، اندرونی بے چینی، نیند کے مسائل، بھوک نہ لگنا، وزن کم ہو جانا، یہ بھی ڈپریشن کے علامات ہو سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو عام سی باتیں ہیں، ہم میں سے کس کو یہ علامات یا یہ فیلنگز نہیں ہوتی؟ ہر کوئی کبھی نہ کبھی تو خفا ہوتا ہے۔ عام خفگی یا ناراضگی اور ڈپریشن میں یہ فرق ہے کہ جہاں عام افسردگی کچھ دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، وہاں ڈپریشن زیادہ دیر تک رہتی ہے، کم سے کم کئی ہفتے، مہینے یا ایون کئی سال۔ ڈپریشن کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مختلف شدت ہوتی ہے۔ کم شدت ہو تو اسے ہم مائلڈ ڈپریشن کہتے ہیں، تھوڑی زیادہ ہو تو ماڈریٹ، اور اگر بہت شدید قسم کی ڈپریشن ہو تو اسے سیویئر ڈپریشن کہتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں؟ جس کو ڈپریشن ہوتی ہے اس کی زندگی میں عموماً کوئی نہ کوئی تکلیف دہ یا برا حادثہ ہوا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کچھ کھو دیا ہو، جیسے کہ نوکری، گھر، سوسائٹی میں رتبہ، ایک دوست کی دوستی، کسی رشتہ دار یا فیملی ممبر کی ڈیتھ، محبت میں شکست، دھوکہ، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی کچھ ایسی توقعات تھیں اپنے آپ سے یا دوسروں سے یا اپنی زندگی سے جو کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہ ہو سکی ہوں، اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ دماغ میں ایک کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے صورت اور زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ ڈپریشن میں وراثت بھی ایک کردار ادا کرتی ہے۔ اگر والدین یا گرینڈ پیرنٹس میں ڈپریشن رہ چکی ہو تو آنے والی نسلوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگوں کو تھائرائیڈ کے مسئلے کی وجہ سے ڈپریشن ہو سکتی ہے، یا موسم بدلنے سے، خاص طور پہ سردی کے موسم میں ہو سکتا ہے کہ بچپن میں کوئی ایسا برا یا مشکل حادثہ ہوا ہو جس نے ایک انسان کو بہت متاثر کیا ہو، اور جب اس حادثے کی یادیں دوبارہ واپس آتی ہیں تو وہ حادثہ بھی افسردگی یا ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک شخص جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اکثر اپنے آپ کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے، اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتا ہے، دوسروں پر ایک بوجھ، اسے اپنے آپ پر غصہ آتا ہے، بے بسی اور نا امیدی محسوس ہوتی ہے۔ ڈپریشن کو ہم کس طرح ڈائگنوز کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کا سب سے اہم ٹول مریض کے ساتھ گفتگو ہے، مریض سے بات کرنا، اس کا انٹرویو لینا، مریض کے تمام علامات کے بارے میں پوچھنا۔ اس کام کے لیے ہم ایک سوال نامہ استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہے MADRS، MADRS۔ اس کویسچنیئر کو ہم ڈائگنوز بناتے وقت بھی استعمال کرتے ہیں اور مریض کی بیماری کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی۔ ڈپریشن کا علاج کس طرح ہوتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈپریشن کی شدت کتنی ہے۔ مائلڈ اور ماڈریٹ ڈپریشن میں عموماً سائیکو تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سائیکو تھراپی بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سائیکالوجسٹ یا ایک ڈاکٹر کے ساتھ کچھ سیشنز کرتے ہیں۔ تھراپسٹ آپ سے سوال پوچھتا ہے، آپ کے بیک گراؤنڈ کی تحقیقات ہوتی ہے، وہ آپ کی ڈپریشن کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور سائیکو تھراپی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپی یعنی کہ CBT۔
اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے برے اور نگیٹو خیالات کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے تاکہ آپ ان کو اوائڈ کر سکیں اور اپنی سوچ اور اپنے رویے میں تبدیلی لا سکیں۔ سائیکو تھراپی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رکھیں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب پر جائیں، اور ایکسرسائز کرنا بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی آپ کوشش کریں، اس سے بھی ڈپریشن میں کافی فرق آ سکتا ہے۔ لیکن جن کو زیادہ شدید قسم کی ڈپریشن ہو ان کا علاج میڈیسنز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اینٹی ڈپریسو میڈیسنز سے۔ ان میڈیسنز کا اثر عموماً 2 سے 4 ہفتے بعد شروع ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے تھکاوٹ کم ہو سکتی ہے، بے حسی کم ہو سکتی ہے اور علاج کئی مہینے یا سال بھی جاری رہ سکتا ہے۔ اس طرح کی میڈیسنز صرف ڈاکٹر کے ساتھ قریبی تعاون سے استعمال کی جا سکتی ہیں، یہ نہیں کہ آپ کسی جاننے والے سے خود ہی لے لیں اور استعمال کریں۔ جن انسانوں کو انتہائی شدید قسم کی ڈپریشن ہو، جہاں خودکشی کا خطرہ ہو، جہاں سائیکو تھراپی اور میڈیسنز دونوں ناکام ہوں، وہاں الیکٹرو کنولسیو تھراپی یعنی کہ ECT کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اس علاج کے دوران مریض کے دماغ میں سے بجلی یعنی کہ الیکٹریسٹی بھیجی جاتی ہے جو دماغ کے ہارمونز اور سگنلز وغیرہ کو ریسیٹ کر دیتی ہے اور ڈپریشن کی شدت کو کم کر سکتی ہے، لیکن یہ علاج صرف بہت اسپیشل کیسز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا مانگیں، اللہ کے قریب آئیں۔ ظاہر ہے ایک روحانی یا دینی رابطہ ایک انسان اور اس کے خدا کے درمیان کئی لوگوں کے لیے امید اور طاقت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن یہ ڈپریشن یا کسی بھی ذہنی یا جسمانی بیماری کا مکمل علاج تو نہیں۔ یہ سپلیمنٹری ہو سکتا ہے لیکن مکمل علاج نہیں۔ جو لوگ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ جو آپ کو ڈپریشن ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کے کردار میں کوئی کمزوری نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ڈپریشن یا کسی اور ذہنی بیماری کا شکار بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈپریشن کا اچھا علاج دستیاب ہے۔ درست ڈائگنوسس اور علاج سے زیادہ تر مریض بہت بہتر ہو سکتے ہیں، تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں۔ اور ہمیں ایز اے سوسائٹی چاہیے کہ ڈپریشن اور دوسری ذہنی بیماریوں سے صحیح طرح شناساں ہوں، ان بیماریوں کو سمجھیں اور اپنے ان جاننے والوں کی جن کو یہ مسائل ہوں رہنمائی کریں، انہیں سپورٹ کریں، حوصلہ افزائی کریں اور ان کو صحیح ٹریٹمنٹ کی طرف جانے کے لیے انکریج کریں۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ جلدی ہم ان موضوعات کے بارے میں اور بھی زیادہ بات کریں گے۔ کچھ دنوں بعد میرے ساتھ ڈاکٹر سلمان ہاشمی ہوں گے اور ہم مل کر اس کے بارے میں اور گفتگو کریں گے۔ تو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ہم پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔